أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفرنامہ پیش کر رہے ہیں جو عظیم عالم دین نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی کی تحریر کی ہوئی ہے. روایات، آیات اور قرآن مجید کی روشنی میں برزخ کے حالات پیش کیے گئے ہیں جو واقعاً سمجھدار کے لیے بڑی قیمتی باتیں ہیں، اور نہ سمجھ کے لیے تو قرآن بھی یقیناً ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گفتگو اس کتاب کے پیج نمبر 70 پر تمام ہو چکی تھی. آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتا ہوں، اور آج کی ہیڈنگ ہے منکر و نکیر کا تعارف. رومان کو گئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک مہیب آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. اس کے ساتھ دور ہی سے وہ چمکتی چیزیں نظر آئی. دونوں بڑی تیزی سے میری جانب آ رہی تھی. آنے والی یہ چیزیں ان خصوصیات کی حامل تھی. جیسے نمبر 1، جیسے جیسے نزدیک آ رہی تھی وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی. نمبر 2، وہ چلتے ہوئے اپنے عقب میں گرد و غبار اڑاتے ہوئے آ رہے تھے. نمبر 3، وہ نزدیک آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ قوی الجثہ دیو تھے. ان کے ناک کے نتھوں، کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. نمبر 4، ان کے بال لمبے اور گھنگریالے تھے جو ان کی کمر کی جانب سے لٹکے ہوئے گرد و غبار اڑا رہے تھے. نمبر 5، وہ میرے خوف و وحشت کی انتہا اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں اتنا بڑا لوہا ہے کہ آتشی گرز تھا جسے دنیا کا کوئی شخص ہلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. نمبر 6، ان کی آنکھیں خون سے بھرے ہوئے پیالوں کی مانند تھے. نمبر 7، چلتے ہوئے ان کے ناخون زمین کو پھاڑ رہے تھے. نمبر 8، ان کی آواز آسمانی بجلی کی گرج کی طرح تھی. یہ خوفناک منظر اس بھیانک منظر سے کم نہ تھا جو میں اسرائیل کے ساتھ ملاقات کے موقع پر دیکھ چکا تھا، لیکن خوف و وحشت کی وجہ سے اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا ہوا تھا. وہ عظیم الجثہ دیو اپنی غضبناک شکل کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. لگتا تھا کہ وہ مجھے پہلے سے جانتے ہیں اور میں نے ان سے کوئی برا سلوک کیا ہے. میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بدن پاش ہونے والا ہے. میں ان کی خوفناک شکل دیکھنے سے بچنے کے لیے آنکھیں بھی بند نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے مثالی جسم میں مادی جسم والی خصوصیات نہیں تھی، بلکہ اس کی پلکوں سے روشنی آر پار ہو رہی تھی. نکیر کے سوالات. ان سوالوں میں ان دونوں میں سے ایک اپنی مہیب آواز میں گرجا. اس کی گرجدار آواز کے ساتھ آگ کے شعلے نکل رہے تھے. یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ میرے اوسان خطا ہو گئے. میں نے سمجھا کہ آسمان پر سخت گرج چمک رہی ہے. اس نے کہا، اے پلید انسان، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں نے بڑی بے چارگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا. اس سے وہ مزید غضبناک ہو گیا. اس نے اور اونچی آواز میں گرج کر کہا، میں نے پوچھا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے جواب دیا، مجھے تو اپنے پیٹ کے سوا اور کوئی خدا نظر نہیں آتا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام نکیر ہے. مجھے اس لیے نکیر کہتے ہیں، میں خدا اور رسول اور قیامت کے منکروں سے سوال کرتا ہوں. مجھے یہ بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ جلدی سے جلدی بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے. میں خاموش رہا. غضبناک ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا. اس موقع پر مجھے اپنا ایک مومن دوست یاد آ گیا جو ہمیشہ مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہتا تھا، اگر انسان گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، خدا اس کے پیغمبر اور
روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور ائمہ معصومین کے پیروں میں سے ہو تو اس کی قبر میں پہلی رات کو جب نکیر منکر و نکیر اس سے اس کے عقائد کے بارے میں سوال کریں گے تو اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے اور بنفس نفیس ان سوالات کے جواب میں اس مرحوم کو تلقین فرمائیں گے۔ میں حسرت کرتا رہا کہ آخر کیوں اس مخلص اور دل سوز مومن دوست کی باتیں میں سیاہ اور تاریخ دل پر اثر انداز نہ ہوئی۔ میں نے نہ گناہ کی آلودگی سے اپنا دامن بچایا اور نہ اپنی اصلاح کی کوشش کی۔ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام اس موقع پر مجھے ان عقائد کی تلقین فرماتے اور ان خطرناک فرشتوں سے مجھے نجات دیتے جس پر مجھے اس ذلت و رسوائی اور اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بہرحال جب نکیر نے دیکھا کہ میں نے اس کے پہلے سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں تو اس نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا، خدا کی کتاب کا کیا نام ہے؟ کیا تم نے ان چیزوں پر عمل کیا ہے جنہیں خدا نے اس کتاب پاک میں ارشاد فرمایا، اور کیا تم ان چیزوں سے باز رہے ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں منع فرمایا؟ میں نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا، مجھے اس کتاب کا نام معلوم نہیں۔ جب نام ہی نہیں جانتا تو عمل کی تو نوبت کہاں آئے گی؟ نکیر مجھ سے جو سوال کر رہا تھا میری طرف سے اسے کوئی جواب بھی نہیں مل رہا تھا۔ اسی لمحہ بلمحہ اس کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہ غضبناک ہو کر اپنا آتشی گرز گھما رہا تھا جس کی حرارت اور درد سے مسلسل میرا سر پھٹتا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود میں اس کے انتظار میں تھا، شاید وہ مجھے کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا۔ نکیر نے اپنے سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے خبیث انسان، تیرا پیغمبر کون ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ میں جلدی میں جواب دے رہا تھا کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ جلد ختم ہو جائے اور دونوں اپنی خوفناک شکل لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد نکیر نے یہ سوال پوچھا، تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا، شکم اور شہوت کے سوا مجھے اور کوئی قبلہ نظر نہیں آتا۔ اس موقع پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو میرا مخلص دوست بار بار مجھے سنایا کرتا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا پیٹ ان کا خدا، روپیہ پیسہ ان کا دین، عورتیں ان کا قبلہ اور مال و دولت ان کی عزت و شرف ہے۔ نکیر نے آخری سوال کرتے ہوئے کہا، اے ذلیل انسان، تمہارا امام کون ہے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر انتہائی عجز کے ساتھ بولا، مجھے نہیں پتا کہ میرا امام کون ہے، لیکن آپ لوگ مجھ پر رحم کریں۔ میں مسلسل روئے جا رہا تھا اور ان کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، لیکن مجھ سے یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے قریب جا کر ان کے پیروں پر گر پڑوں اور درخواست کروں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آہوزاری کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے فرشتوں، اب تک بہت سی دردناک اذیتیں برداشت کر چکا ہوں، جن میں سے ایک تمہارا یہ خوفناک چہرہ دیکھنا بھی۔ خدا را اب مجھے یہاں سے گرز نہ مارو۔ لیکن انہوں نے میری اس خستہ حالی پر کوئی توجہ نہ دی اور میری آہوزاری کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لگ رہا تھا وہ ہر طرح کے احساس سے ہیں، البتہ مجھ جیسے روح سیاہ ان کی سخت اور ہیبت ناک مخلوق سے رحم کی توقع رکھنا بالکل بے معنی تھا۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ میں وہاں پر دنیا کی طرح ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میں جو کہہ رہا تھا وہ بالکل حقیقت کے عین مطابق تھا۔ اگر مجھ میں جھوٹ بولنے کی طاقت ابھی آ بھی جاتی تو وہ فوراً سمجھ جاتے۔ عالم برزخ اور قیامت میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، وہاں صرف سچائی کی حکومت ہے اور کسی طرح کا دھوکہ یا فریب ممکن نہیں ہے۔ منکر کے سوالات، نکیر کے سوالات کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ میں دل ہی دل میں اس بات پر خوش تھا کہ اس نے مجھے کوئی عذاب نہیں دیا، مگر فوراً دوسرے فرشتے نے بولنا شروع کر دیا اور اس نے کہا، میرا نام منکر ہے۔ میں ان لوگوں کے پاس آتا ہوں جنہوں نے دنیا میں منکرات یعنی برے اعمال انجام دیے ہوتے ہیں، اور تو بھی اس قسم کے لوگوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اس نے غضبناک ہو کر کہا، اے مجرم اور اے خطا کار انسان، سوچ سمجھ کر میرے سوالات کا جواب دو، نہیں تو تمہیں وہ عذاب سہنا پڑے گا جو آج تک تم نے دیکھا نہ ہوگا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ تو نے اپنی زندگی کو کیسے اور کس راہ پر گزاری؟ تمہاری اس قیمتی زندگی کا ماحصل کیا تھا؟
جو بقول شاعر میری قیمتی زندگی صرف ان فضول فکروں میں گزر گئی کہ گرمیوں میں کیا کھاؤں گا اور سردیوں میں کیا پہنوں گا۔ میں نے ڈر کے مارے اپنی گردن جھکا دی اور کہا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے میری تمام تر کوشش یہ رہی کہ دنیا کی خوبصورتی سے لذت اٹھاؤں اور اس کی بہترین نعمتوں سے بہرامند ہوں، دنیا کی حسین ترین عورت سے لطف اندوز ہو سکوں، دنیا کے خوبصورت لباسوں کو زیب تن کر سکوں، اپنی زندگی کو ہوا ہوس اور عیش و عشرت میں گزار دوں۔ میں نے کبھی بھی اس سے ہٹ کر نہیں سوچا۔ البتہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ میرا باپ تھا جس نے مجھ سے بے دینی کا بیج بویا اور پھر مسلسل اپنی زبان اور اچھے کردار سے اس کی آب بیاری کرتا رہا۔ منکر نے غضبناک نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا فضول باتیں مت کرو، تمہارا باپ تو بہت پہلے ہمارے پاس آ چکا ہے، وہ تمہارے پاس زیادہ عرصے تک نہیں رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا اے منہ زور انسان، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہارے پاس اچھے برے، ثواب و گناہ، خوبصورت اور بدصورت کو پہچاننے کی صلاحیت موجود نہیں تھی؟ کیا تم حیوان تھے؟ تم جیسے بے عزت و بے آبرو شخص نے تو بہت سے حیوان ہی اچھے ہیں۔ یہ حواس اس وقت اپنی تمام برائیوں کو اپنے باپ کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا میرے اگلے سوالوں کا سوچ سمجھ کر جواب دو۔ پھر اس نے فوراً پوچھا تم نے دنیا میں جو مال و دولت کمایا اسے کہاں خرچ کیا؟ میں نے کہا میں نے وہ سب کچھ اس جسم کی لذتوں کی نذر کر دیا جو اس وقت مٹی تلے سو رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ جسم ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور میں اس کے ذریعے لذت اٹھاتا رہوں گا۔ اس نے پوچھا اے بدبخت انسان، کیا تم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے، خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکریہ بجا لاتے تھے؟ کیا تم روزہ رکھتے تھے؟ کیا تم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دیگر لوگوں کی طرح بھوک اور پیاس کا ذائقہ چکھتے تھے؟ کیا تم ان ایام میں سے اپنے خدا سے لو لگاتے تھے؟ میں نے شرمندگی سے کہا نہیں، میں دنیا میں نہ تو نمازی تھا اور نہ روزے دار، بلکہ میں نمازیوں اور روزے داروں سے نفرت کرتا تھا اور ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ منکر نے بڑے غیظ و غضب سے پوچھا کیا تم نے دنیا میں اپنے مال سے شرعی واجبات، زکوٰۃ وغیرہ ادا کر دیے تھے؟ کیا تم قرآن مجید کے حکم کے مطابق خمس نکالتے تھے؟ کیا تم معاشرے میں سے موجودہ یتیم اور نادار لوگوں کی امداد کرتے تھے؟ اور کیا تمہیں معاشرے کے بھوکے لوگوں کی فکر سنائی دیتی تھی، ستاتی تھی؟ میں نے جواب دیا نہیں، میں خمس اور زکوٰۃ کو خرافات اور دقیانوسیت پر مبنی خیالات سمجھتا تھا۔ میں قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ مجھے معلوم ہو سکے ان چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا، میں دینی محافل و مجالس میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے منکر کی طرف رخ کر کے کہا اگر آپ مزید غصے میں نہ آئے تو میں آپ سے ایک سوال کروں، براہ کرم میرے سوال کا جواب عنایت فرما دیں۔ منکر نے کہا تمہیں اجازت ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو۔ میں نے کیا خدا تعالیٰ تمام امور سے آگاہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر اس نے تم لوگوں کو میری جانب کیوں بھیجا؟ میں تمہارے سوالات کا جواب نہ دے کر شرمندگی اٹھاؤں؟ اس نے کہا خدا تمام ظاہر و باطن امور سے باخبر ہے، وہ تو انسان کی آنکھوں کی اس بے ایمانی کو بھی جانتا ہے جو انسان کے چہرے سے اٹھتی ہے اور پلکوں کے درمیان سے ہوتی ہے، حرام چیزوں کی طرف دیکھتی ہے اور وہ دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ قرآن مجید سورہ مومن آیت نمبر 18۔ جی ہاں، خدا تعالیٰ لوگوں کی تمام پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے، ان چیزوں سے جنہیں کان آہستگی سے سنتے ہیں۔ تاریک میں ڈوبی راتوں کے دوران آہستہ قدموں کی چاپ، پہاڑوں میں موجود جنگی جانوروں کے پوشیدہ غاروں سے، سمندروں کی گہرائیوں میں موجود آبی مخلوقات کے سانسوں کی حرکت سے، باپ کے صلب کے نطفے کی حرکت سے جو ماں کے رحم کی دانی میں جا کر اس کے جرثوموں سے جا
جہاں ملتا ہے، بارش کے قطروں سے، اس موتی سے جو سیپ کے اندر پنہا ہوتا ہے اور سمندر کی لہروں سے اپنے دامن میں پروان چڑھاتی ہیں، ہر ذرے کے وزن سے، ہر درد مند کی آہ سے، اور ان سب سے خوب آگاہ ہے۔ یہ ابتدائی امتحان اور سوال و جواب تم اور تمہارے جیسے بدکاروں کے لیے ایک طرح کی روحانی اذیت اور جسمانی اذیت ہے، جس کا مزہ تم جیسوں کو ضرور چکھنا چاہیے۔ جی ہاں، منکر ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ میرے لیے روحانی اذیت کا بھی باعث تھا اور جسمانی عذاب کا بھی۔ روحانی اذیت اس طرح سے کہ میں مرنے کے بعد انجام دیے ہوئے اپنے برے اعمال اور ان نیک اعمال پر جنہیں میں انجام دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود انجام نہیں دے سکا تھا، پر سخت نادم اور پشیمان تھا۔ لہذا ان کی یاد ہی میرے لیے بہت بڑی روحانی اذیت کا باعث تھی۔ مثال کے طور پر جب مجھ سے سوال کیا جاتا کیا تم نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، شرعی واجبات انجام دیتے تھے، تو میری ندامت اور پشیمانی کی انتہا ہو جاتی۔ لگتا تھا جیسے ان سوالات کے ذریعے میرے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے اور انہیں دوبارہ پارا کیے جا رہا ہے۔ لہذا ہماری گفتگو پیج نمبر 70 سے شروع ہو کر پیج نمبر 78 تک پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور اگلی گفتگو ہماری شروع ہوگی آگ کے گرز۔ تو دیکھیے کن طریقے کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم قبر میں اتارے جائیں، تنہائی کے گھر سے اٹھائے جائیں، منکر و نکیر کے سوالات کا جواب دینے کے سامنا کرنے کے لیے یقیناً ہمیں منکرات کو چھوڑنا پڑے گا اور نیکیوں کو انجام دینا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ بیدار ہو جائیں، اس سے پہلے کہ قبر میں اتارے جائیں، اس سے پہلے کہ خواب غفلت سے باہر آ جائیں، اس سے قبل کہ ہم قبر میں اتار دیے جائیں۔ ان باتوں کو آگے بھیجنے کے لیے ہمارے شریک کار بن جائیے اور دوسروں تک کے لیے بہشتی کی راہیں کھولیے۔ مرنا تو ہم سب کو ہے اور کوئی بھی مرنے کا انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا جس کی اتنی باتیں سچی ہوں، جس نے کہا کہ موت برحق ہے تو موت برحق ہے، اور جس کا تماشا ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں، لہذا غور کیجئے اور ان باتوں پر دوسروں تک کو بھی عمل کرنے کی توفیق ملے خدا را، اور ان کو پہنچانے تک کی بھی آپ حضرات کو توفیق مل جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔